ایلون مسک ایک انسان، ایک انقلاب یا ایک خطرہ؟ ایک ایسا انسان جو ٹویٹر پر مذاق بھی کرتا ہے، راکٹ بھی خلا میں بھیجتا ہے، دنیا کی سب سے مہنگی کاریں بھی بناتا ہے اور سیاست کو چیلنج بھی کرتا ہے۔ ایک ایسا انسان جو اگر چاہے تو مصر، ایران اور یہاں تک کہ روس جیسے ملکوں کا پورا سالانہ بجٹ جیب سے نکال کر دے سکتا ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں ایلون ریو مسک کی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ایک خطرناک دماغ یا مستقبل کا بادشاہ؟ آج کی ویڈیو میں ہم ایلون مسک کی کہانی، طاقت، اثر اور خطرات کا مکمل جائزہ لیں گے۔ ایک دیوانے خواب کی شروعات۔ جنوبی افریقہ کے شہر پریٹوریا میں پیدا ہونے والا یہ بچہ شروع سے ہی الگ تھا۔ اسے دوست نہیں ملتے تھے، لوگ مذاق اڑاتے تھے، لیکن وہ سائنس پڑھنے اور کمپیوٹر پر کوڈنگ کرنے میں خوش رہتا تھا۔ 12 سال کی عمر میں اس نے بلاسٹر نامی ویڈیو گیم خود بنایا اور پھر بعد میں اسے بیچ دیا۔ امریکہ آ کر ایلون مسک نے سب سے پہلے زپ2 کمپنی بنائی، جو ایک آن لائن میپنگ اور بزنس ڈائریکٹری سروس تھی۔ اسے 1999 میں $307 ملین میں کمپیک کمپنی کو بیچ دیا گیا اور اس سودے سے ایلون کو تقریباً $22 ملین ملے تھے۔ بعد میں اس نے X.com کے نام سے ایک آن لائن بینکنگ کمپنی بنائی، جو بعد میں کونفینٹی کے ساتھ سم ہو کر پے پال بنی۔ 2002 میں پے پال کو ای بی نے $1.5 ارب میں خرید لیا اور ایلون مسک کو اس سودے سے تقریباً $180 ملین حاصل ہوئے۔ یہ کوئی عام رقم نہیں تھی، یہ وہ پیسہ تھا جس سے اس نے ٹیسلا، اسپیس ایکس اور دیگر خوابوں کی بنیاد رکھی۔ اس نے 3 کمپنیاں شروع کی۔ سب سے پہلے اسپیس ایکس، تاکہ انسان کو مریخ پر بسایا جا سکے۔ اس کے بعد ٹیسلا، تاکہ دنیا کو پیٹرول سے بجلی کی طرف دھکیلا جا سکے۔ اس کے بعد نمبر 3 پہ بہت ہی عجیب کمپنی جو نیورو لینک کے نام سے ہے، تاکہ انسان کے دماغ میں ایک چپ لگائی جا سکے۔ شروع میں سب نے اسے پاگل کہا۔ اسپیس ایکس کے 3 راکٹ فیل ہوئے اور سرمایہ کار بھاگنے لگے اور ایلون مسک بیچارہ اکیلا رہنے لگا۔ ٹیسلا کمپنی دیوالیہ ہونے کے بالکل قریب آ گئی تھی، لیکن ایلون مسک رکا نہیں۔ وہ چلتا رہا اور آخرکار ایک دن اسے کامیابی ضرور ملنا تھی۔ پھر اس نے چوتھا راکٹ بنایا جو کامیاب ہو گیا۔ ٹیسلا نے ماڈل ایس لانچ کی اور دنیا نے پہلی بار ایک ایسی الیکٹرک کار دیکھی جو سپیڈ، سٹائل اور سافٹ ویئر میں بہترین تھی۔ نیورا لینک اب انسانوں کے دماغ میں براہ راست چپ لگانے کے تجربات کر رہی ہے۔ دولت یا طاقت۔ 2025 میں ایلون مسک کی کل مالیت تقریباً $330 ارب سے تجاوز کر چکی ہے۔ پاکستان، ایران، مصر، ترکی، وینزویلا جیسے درجنوں ملک ایسے ہیں جن کے بجٹ ایلون مسک کی دولت سے بھی کم ہیں۔ اگر ایلون چاہے تو ایک الگ ملک بھی بنا سکتا ہے، ایک خلائی کالونی بھی شروع کر سکتا ہے، یا سوشل میڈیا، توانائی، ٹرانسپورٹ اور حتیٰ کہ انسانوں کے دماغ کو کنٹرول بھی کر سکتا ہے۔ کیا کسی انسان کے پاس اتنی طاقت ہونی چاہیے؟ یہ سوال ہر عالمی فورم پر اٹھایا جا رہا ہے، حکومت سے آگے۔ ایلون نے نہ صرف بزنس میں انقلاب لایا بلکہ حکومتوں سے بھی آگے نکل چکا ہے۔ جب ناسا اپنے مشن بند کر رہا تھا، اسپیس ایکس نے اسے راکٹ بیچنے کی پیشکش کی تھی۔ جب امریکی آٹو انڈسٹری ختم ہو رہی تھی، ٹیسلا نے اسے زندہ کیا تھا۔ جب ٹویٹر بالکل ناکام ہو رہا تھا، ایلون نے اسے ایکس بنا دیا اور آزادی اظہار کا دعویٰ لے کر آیا تھا۔ امریکی حکومت نے اسے اربوں ڈالر کی سبسڈی دی تھی، خاص طور پر مشہور $465 ملین کا قرضہ جس نے ٹیسلا کو بچایا۔ اب وہ خود کہتا ہے کہ اگر حکومت مجھے پیسہ دیتی ہے تو میں اسے انوویشن میں تبدیل کرتا ہوں۔ شخصیت کا تجزیہ۔ ایلون مسک ایک روایتی سیلیبریٹی یا کاروباری شخصیت ہرگز نہیں ہے۔
کبھی وہ ٹویٹر پر کسی کتے کی تصویر لگا کر پوری دنیا میں میمز کی لہر دوڑا دیتا ہے، تو کبھی ایک جملے سے کرپٹو مارکیٹ میں ہلچل بھی مچا دیتا ہے۔ کئی بار اس کی ایک ٹویٹ نے ڈاگ کوائن کی کمپنی آسمان پر پہنچا دی تھی، اور کبھی اس کی غیر متوقع باتوں سے ٹیسلا کے شیئر بھی نیچے آ گئے تھے۔ اس کی موجودگی وال اسٹریٹ کے سرمایہ کاروں، واشنگٹن کے سیاستدانوں اور دنیا بھر کے تجزیہ کاروں کے لیے ایک پہیلی بن کے رہ چکی ہے۔ کبھی وہ انسان لگتا ہے تو کبھی ایک خطرناک جواری۔ وہ نہ صرف بزنس بلکہ انسان کے دماغ، جذبات اور خیالات کو بھی ٹیکنالوجی سے جوڑنے کے مشن پر ہے، اور یہی بات کچھ لوگوں کے لیے حیرت انگیز بھی ہے اور کچھ کے لیے خوفناک بھی۔ یہ سائنس ہے یا پاگل پن؟ کیا آنے والا وقت انسان ایلون کی کمپنی کے ذریعے سوچے گا یا صرف خواب ہی دیکھے گا؟ ایلون مسک کی شخصیت بیک وقت حیرت انگیز بھی ہے، پر اثر بھی، اور کہیں نہ کہیں خوفناک بھی۔ اس نے دنیا کے بڑے مسائل کے ایسے حل دیے جو پہلے صرف سائنس فکشن میں ملتے تھے۔ یعنی کہ ماحولیاتی بحران کی بات آئی تو ٹیسلا نے الیکٹرک گاڑیوں کے ذریعے انقلابی راستہ دکھایا۔ خلائی مستقبل کی بات آئی تو اسپیس ایکس نے انسان کو مریخ پر پہنچانے کا خواب حقیقت میں بدل ڈالا۔ دور دراز علاقوں میں انٹرنیٹ کی بات آئی تو اسٹار لنک نے آسمان سے رابطہ جوڑ دیا۔ دماغی بیماریوں اور انسانی مشن کی بات آئی تو نیورا لنک نے ایک نئی دنیا کا دروازہ کھول کر رکھ دیا۔ اظہار رائے کی آزادی یا اسپیس ایکس نے عالمی سطح پر باعث بھی چھیڑ دی۔ لیکن اصل سوال یہ ہے، کیا ایک ہی انسان کو اتنی ٹیکنالوجی، دولت، اثر اور عالمی طاقت کا مالک ہونا چاہیے؟ کیا وہ واقعی مستقبل کا نجات دہندہ ہے، یا ایک ایسا خطرہ جو انسانیت کی سمت بھی بدل سکتا ہے؟ تاریخ میں ایسے افراد ضرور آئے ہیں جنہوں نے تنہا دنیا بدل دی تھی، مگر کچھ نے روشنی دی اور کچھ نے تباہی بھی پھیلائی۔ اگر ایلون مسک ایک ملک ہوتا تو وہ دنیا کا سب سے طاقتور ملک ہوتا، اور شاید سب سے غیر متوقع بھی۔ اگر ایلون مسک سے ریلیٹڈ آپ کو آج کی ہسٹری ہماری پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور اپنی قیمتی رائے سے آگاہ ضرور کیجیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک ملتے ہیں۔ اللہ نگہبان۔